ذی قعدہ اسلامی سال کے 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے امن، ادب، احتیاط اور نیکی کی خاص فضیلت رکھی ہے۔ قرآن مجید میں حرمت والے مہینوں کا ذکر آیا ہے اور اہل علم نے لکھا ہے کہ ان مہینوں میں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے اور گناہ کی قباحت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ذی قعدہ کو غفلت کا مہینہ نہیں بلکہ عبادت، اصلاح، توبہ، ذکر اور نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا مہینہ سمجھنا چاہیے۔ ذی قعدہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ ایک ایسا زمانہ ہے جس میں انسان کو اپنے آپ کو روکے رکھنے، نفس کو قابو میں رکھنے اور اللہ کی رضا کے لیے زیادہ محنت کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ چونکہ یہ حج کے مہینوں میں سے بھی ایک ہے، اس لیے اس مہینے کی روح میں سنجیدگی، تیاری، پاکیزگی اور اطاعت شامل ہے۔ اگر کوئی شخص اس ماہ کو غفلت میں گزار دے تو وہ ایک بڑی خیر سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو بندہ اس مہینے کو عبادت، تلاوت، دعا، صدقہ اور حسن اخلاق سے بھر دے، وہ اپنے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی سمیٹ لیتا ہے۔ ذیل میں وہ نیک اعمال بیان کیے جا رہے ہیں جو ذی قعدہ میں زیادہ کرنے چاہ۔ توبہ اور استغفار۔ ذی قعدہ میں سب سے پہلا اور سب سے اہم عمل سچی توبہ ہے۔ انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، لغزشیں بھی ہوتی ہیں اور بعض اوقات دل سخت ہو جاتا ہے۔ ایسے میں حرمت والے مہینے اللہ کی طرف رجوع کا بہترین موقع ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پرانے گناہوں پر نادم ہوں، زبان سے استغفار کریں، دل سے معافی مانگیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کریں۔ استغفار کے چند آسان الفاظ یہ ہیں: استغفرنا اللہ ربنا امنا وآلن زینب و اتابہ علیہم۔ روزانہ صبح و شام بکثرت استغفار کرنا چاہیے۔ توبہ صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بھی ہونی چاہیے۔ اگر نماز میں کمی تھی تو نماز قائم کریں، اگر نظر کی حفاظت نہیں ہوتی تھی تو حفاظت شروع کریں، اگر زبان سے کسی کی دل آزاری ہوئی تھی تو معافی مانگاؤ، سچی توبہ ہے۔ 2 نماز کی پابندی اور نوافل۔ ذی قعدہ میں نماز کی حفاظت سب سے بڑی نیکیوں میں شامل ہے۔ 5 وقت کی نماز کو وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ نماز دین کا ستون ہے اور جو شخص اس مہینے میں اپنی نماز درست کر لے، گویا اس نے اپنی زندگی کی بنیاد مضبوط کر لی۔ فرض نمازوں کے ساتھ نوافل بھی بڑھا دینے چاہ۔ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین اور سین نت مقدہ کی پابندی سے دل میں نور پیدا ہوتا ہی۔ تہجد خصوصاً ایسی عبادت ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اگر ہر رات نہ بھی ہو سکے تو کم از کم ہفتے میں چند راتیں ضرور اس کے لیے مخصوص کریں۔ سحری کے وقت اٹھ کر 2 رکعت بھی پڑھ لی جائیں تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ 3 قرآن مجید کی تلاوت۔ ذی قعدہ میں قرآن کریم سے تعلق مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو دلوں کو زندہ کرتی ہے، عقل کو روشنی دیتی ہے اور زندگی کو صحیح رخ پر لاتی ہے۔ اس مہینے میں روزانہ قرآن کی تلاوت کا معمول بنایا جائے۔ اگر وقت کم ہو تو کم مقدار میں مگر مسلسل تلاوت کی جائے۔ اگر ترجمہ کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا اثر اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ قرآن پڑھتے وقت صرف الفاظ کی تلاوت نہ ہو بلکہ معانی پر بھی غور کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ہمیں کس چیز سے روک رہا ہے، کس کام کی طرف بلا رہا ہے، یہ سوچ کر تلاوت کرنے سے دل بدلتا ہے۔ زدہ میں قرآن کے ساتھ یہ رشتہ انسان کے اندر نیکی کا مزاج پیدا کرتا ہے۔ 4 ذکر الہی کی کثرت۔ اللہ کا ذکر وہ عمل ہے جو تھوڑی محنت میں بہت بڑا فائدہ دیتا ہے۔ ذی قعدہ میں کلمہ طیبہ، استغفار، درود شریف، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کا ورد زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ ذکر سے دل صاف ہوتا ہے، غفلت دور ہوتی ہے اور شیطان کے حملے کمزور پڑتے ہیں۔ صبح و شام کے اذکار کو معمول بنائیں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت، کھانا کھاتے وقت، سوتے وقت، جاگتے وقت اور سفر کے دوران بھی اللہ کو یاد کریں۔ ذکر صرف تسبیح ہاتھ میں لینے کا نام نہیں بلکہ دل کی بیداری کا نام ہے۔ جو بندہ اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ اس بندے کو یاد رکھتا ہے۔ 5 صدقہ اور خیرات۔ ذی قعدہ میں صدقہ و خیرات کی بہت اہمیت ہے، اگرچہ ہر وقت صدقہ اچھا ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں نیکی کا جذبہ مزید بڑھ جانا چاہیے۔ کسی غریب کی مدد، کسی محتاج کی ضرورت پوری کرنا، کسی طالب علم کی فیس دینا، کسی بیمار کے علاج میں حصہ ڈالنا، کسی ضرورت مند خاندان کی کفالت کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ صدقہ صرف مال دینے کا نام نہیں، مسکراہٹ، نرم گفتگو، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، کسی کی عزت کرنا اور کسی کے کام آنا بھی
صدقہ ہے ذیقدہ میں یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم دوسروں کے لیے آسانی بنے مشکل نہ ہو جس گھر میں صدقہ کا دروازہ کھلتا ہے وہاں برکت بھی داخل ہوتی ہے 6 والدین کی خدمت نیکیوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال میں سے ایک والدین کی خدمت حسدہ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک ادب فرمانبرداری اور ان کے دل کی دعائیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر والدین حیات ہیں تو ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں ان کے ساتھ وقت گزاریں ان کی بات توجہ سے سنیں اور ان کے لیے آسانی پیدا کرا اگر والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے دعا صدقہ آسان ثواب اور ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں والدین کا حق بہت بڑا ہے اور ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے ساتھ رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا ذیقدہ میں صلہ رحمی کو خاص اہمیت دینی چاوے بہت سے گھروں میں معمولی باتوں پر تعلقات خراب ہو جاتے ہیں پھر سالوں گزر جاتے ہیں اور دلوں کی دوری بڑھتی چلی جاتی ہے یہ مہینہ اس دوری کو ختم کرنے کا بہترین موقع ہے ایک فون کال ایک ملاقات ایک معافی ایک نرم پیغام ایک چھوٹا سا تحفہ بڑے بگڑے ہوئے تعلق کو سنوار سکتا ہے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا اور جھگڑوں کو ختم کرنا بہت بڑی نیکی ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے ایک دوسرے سے جڑے نہ کہ ٹوٹیں 8 زبان کی حفاظت ذیقدہ میں اپنے زبان کو خاص طور پر قابو میں رکھنا چاہیے جوٹ غیبت چغلی بددعا فضول باتیں طنز تمسخر اور دل آزاری سے بچنا ضروری ہے زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے مگر اس سے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں اس مہینے میں عادت بنائیں کہ تو خیر کی بات کریں خاموش رہیں کسی کی برائی کرنے کے بجائے اس کے لیے دعا کریں کسی کو نیچا دکھانے کے بجائے اس کی حوصلہ افزائی کریں نرم لہجہ سچائی اور ادب دین کی خوبصورتی ہے نگاہ اور دل کی پاکیزگی ذیقدہ میں دل کی پاکیزگی پر بھی توجہ دینی چاہو صرف ظاہری عبادت کافی نہیں بلکہ باطن کی اصلاح بھی ضروری ہے نگاہ کی حفاظت غیر ضروری چیزوں سے دوری حرام مناظر سے بچاؤ اور دل میں حسد کینہ اور بغض کو نکالنا بہت اہم ہے دل اگر صاف ہو تو عبادت میں لذت آتی ہے دل اگر کینہ اور حسد سے بھر جائے تو نماز بھی بوجھ لگنے لگتی ہے اس لیے ہر روز اپنے دل کا محاسبہ کریں کیا میں کسی سے حسد تو نہیں کر رہا کیا میرے دل میں کسی کے لیے بغض تو نہیں اگر ہے تو فوراً استغفار اور دعا کے ذریعے اسے نکالیں 10 حلال روزی کی کوشش حرمت والے مہینوں میں بھی حلال روزی کی کوشش عبادت ہے بلکہ اگر نیت درست ہو تو کام کرنا تجارت کرنا محنت کرنا اور رزق حلال کمانا بھی نیکی بن جاتا ہے ادا میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری کمائی صاف ہو ہمارے معاملات شریعت کے مطابق ہوں اور ہم کسی کا حق نہ ماری حلال روزی صرف کھانے پینے کے لیے نہیں بلکہ عبادت کی طاقت کے لیے بھی ضروری ہے جو رزق حلال ہوتا ہے اس سے دعا میں تاثیر اور دل میں سکون پیدا ہوتا ہے 11 علم دین حاصل کرنا ذیقدہ میں دین کا علم سیکھنے اور سکھانے کی عادت بنانی چاہیے قرآن کی تفسیر حدیث کا مطالعہ سیرت النبی کا درس فقہی مسائل اور اخلاقی تعلیمات پر وقت لگائیں جو شخص علم حاصل کرتا ہے وہ اپنی عبادت کو درست کرتا ہے اپنی نیت کو صاف کرتا ہے اور زندگی کے فیصلوں میں بہتری لاتا ہے اگر علم نہ ہو تو انسان اچھا کام بھی غلط طریقے سے کر بیٹھتا ہے اس لیے اس مہینے میں کم از کم روزانہ کچھ دینی مطالعہ ضرور کریں 12 گناہوں سے خاص پرہیز حرمت والے مہینے میں نیکی بڑھانے کے ساتھ گناہوں سے بچنا بھی بہت ضروری حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان عبادت تو کرے لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا رہے تو دل کی روشنی کم ہو جاتی ہے اس لیے ذیقدہ میں ان کاموں سے خاص طور پر بچیں جھوٹ بے پردگی فحش مناظر سود ظلم دھوکہ بدزبانی حق تلفی نماز چھوڑنا اور والدین کی نافرمانی یہ مہینہ خود احتسابی کا مہینہ ہے ہر رات سونے سے پہلے چند لمحے سوچیں کہ آج میں نے کون سی نیکی کی اور کون سی غلطی کی پھر اگلے دن کی اصلاح کا ارادہ کریں 13 درود شریف کی کثرت ذیقدہ میں درود شریف پڑھنا بہت مبارک عمل ہے کریم پر درود بھیجنا ایمان کی علامت بھی ہے اور رحمت و برکت کا ذریعہ بھی درود شریف سے دل نرم ہوتا ہے گناہ معاف ہونے کے اسباب بنتے ہیں اور رسول اللہ سے محبت تازہ رہتی ہے روزانہ مقررہ تعداد میں درود شریف پڑھنے کی عادت بنائی جائے خاص طور پر جمعہ کے دن اور راتوں میں اس کا اہتمام مزید بڑھا دیا جائے 14 صبر حلم اور اچھا اخلاق ذیقدہ میں ایک بہت اہم نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے اخلاق کو بہتر بنائے غصہ کم کرے برداشت پیدا کرے معاف کرنا سیکھے چھوٹی باتوں پر لڑنا چھوڑ دے اور لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے نیک اعمال صرف نماز اور روزے تک محدود نہیں بلکہ حسن اخلاق بھی عظیم عبادت ہے خاندان پڑوسی دوست ساتھی ملازم اور ہر ملنے والے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں ذیقدہ میں عہد کریں کہ میں کسی کو اپنے ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہیں دوں گا 15
دعا اور اللہ سے تعلق ذکردہ میں دعا کو بھی بہت زیادہ اہمیت ڈال یعنی چاہیے دعا بندے کی عاجزی کی علامت ہے جو بندہ دعا کرتا ہے وہ دراصل یہ اعلان کرتا ہے کہ مجھے ہر خیر اللہ ہی سے چاہیے اپنی دنیا آخرت مغفرت صحت والدین اولاد رزق دین اور ایمان کے لیے دعا کریں اپنے لیے بھی اپنے گھر والوں کے لیے بھی اور پوری امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں خاص طور پر یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں اس مہینے کی برکتیں نصیب فرمائے ہمارے اعمال قبول کرے اور ہمیں گناہوں سے بچائے ایک آسان روزانہ معمول ذکردہ میں ایک سادہ مگر مؤثر معمول یہ ہو سکتا ہے صبح فجر کے بعد قرآن کی تلاوت اور اذکار دن میں فرض نمازوں کی پابندی اور تھوڑا صدقہ کسی کی مدد ظہر عصر کے بعد کچھ درود شریف اور استغفار شام کو گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق اور رشتہ داروں کی خبرگیری رات کو عشاء کے بعد محاسبہ دعا اور اگر ممکن ہو تو تہجد کی نیت یہ معمول بہت بڑا نہیں لگتا مگر اس کے اثرات بہت بڑے ہوتے ہیں مستقل مزاجی ہی اصل کامیابی ہے نتیجہ ذکردہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک قیمتی موقع ہے یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مومن کی زندگی صرف عادتوں کا مجموعہ نہیں بلکہ عبادت تقوی ادب اور اصلاح کا سفر ہے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ توبہ نماز قرآن ذکر صدقہ صلہ رحمی حسن اخلاق حلال رزق علم اور دعا کو اپنانا چاہیے گناہوں سے بچ کر دل کو صاف کر کے اور اللہ کی رضا کو مقصد بنا کر گزارا گیا ذکردہ انسان کی پوری زندگی کو سنوار سکتا ہے اصل کامیابی اس میں ہے کہ ہم حرمت والے مہینے کو صرف کیلنڈر میں نہ دیکھیں بلکہ اس کی روح کو اپنی زندگی میں اتاریں اگر ہم ذکردہ کو نیکی پاکیزگی اور اللہ کی طرف رجوع کے ساتھ گزاریں تو امید ہے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے خیر برکت مغفرت اور ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر ویڈیو آؤٹ لائن شارٹ سپیچ خطبہ انداز میں بھی لکھ سکتا ہوں ذکردہ اسلامی کیلنڈر کے ان عظیم اور بابرکت مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اشہر حرم میں شمار کیا جاتا ہے وہ مہینہ ہے جس میں مسلمان کو اپنے دل زبان نگاہ اور اعمال سب کی حفاظت کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے ذکردہ کا نام ہی اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ یہ ٹھہرنے سنبھلنے اور اپنی زندگی کو عبادت کے رنگ میں ڈھالنے کا مہینہ ہے یہ کوئی ایسا مہینہ نہیں کہ جس میں نیکیوں کا دروازہ کم کھلتا ہو بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نیکی کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوتا ہے اور ذکردہ میں انسان اگر چاہے تو اپنی روحانی زندگی کو نئی سمت دے سکتا ہے اسلامی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ سال کے کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جن میں نیکی کی قدر اور گناہ کی سنگینی مزید بڑھ جاتی ہے ذکردہ انہی مہینوں میں شامل ہے اس مہینے میں زیادہ نیک اعمال کرنے کا مطلب صرف عبادات کی تعداد بڑھانا نہیں بلکہ دل کی اصلاح اخلاق کی خوبصورتی اور زندگی کے ہر شعبے کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنا بھی ہے ایک مسلمان کے لیے یہ مہینہ غفلت سے بیداری سستی سے چستی اور معمولی عبادت سے بھرپور بندگی کی طرف بڑھنے کا بہترین موقع ہے ذکردہ میں سب سے پہلے جس عمل کی طرف توجہ دینی چاہیے وہ نماز کی پابندی ہے نماز دین کا ستون ہے اور بندے کا اپنے رب سے روزانہ تعلق قائم کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے اگر انسان ذکردہ میں اپنی نمازوں کو وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ اور جماعت کے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دے تو اس کی زندگی میں بڑی تبدیلی آ سکتی ہے 5 وقت کی نماز نہ صرف گناہوں سے بچاتی ہے بلکہ دل کو سکون فکر کو سمت اور زندگی کو نظم عطا کرتی ہے خاص طور پر فجر اور عشاء کی نماز کی حفاظت بندے کے ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے ذکردہ میں یہ عادت بنا لینا چاہیے کہ نماز کو بوجھ نہیں بلکہ راحت سمجھا جائے اس مہینے میں نفلی عبادات کا اہتمام بھی بہت مفید افراز کے بعد نوافل انسان کے لیے قرب الہی کے درجات بلند کرتے ہیں تہجد کی نماز چاشت کی نماز اشراق اور سنتوں کی پابندی دل میں نور پیدا کرتی ہے تہجد خصوصاً وہ عبادت ہے جو تنہائی میں بندے اور رب کے درمیان راز و نیاز کا دروازہ کھولتی ہے ذکردہ کی پرسکون راتیں اس عبادت کے لیے بہت موزوں ہیں اگر کوئی شخص ہر رات نہ صحیح لیکن ہفتے میں چند راتیں تہجد کے لیے مخصوص کر لے تو اس کی روحانی کیفیت بدل سکتی ہے چاشت کی نماز بھی رزق میں برکت دل کی صفائی اور شکر گزاری کی علامت ہے ذکردہ میں تلاوت قرآن کو زیادہ کرنا چاہیے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے ہدایت کا سرچشمہ ہے اور دلوں کی شفا ہے اس مہینے میں روزانہ کچھ قرآن پڑھنے کی عادت بنانا بہت بڑی نیکی ہے اگر ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تلاوت کی جائے تو یہ عمل اور بھی مؤثر ہو جاتا ہے محض الفاظ پڑھنے کے بجائے قرآن کے پیغام کو سمجھنا اس پر غور کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی درست کرنا اصل مقصد ہے ذکردہ میں ایک سادہ سا معمول بنایا جا سکتا ہے کہ ہر نماز کے بعد چند آیات
روزانہ کم از کم 1 روپے کی تلاوت کی جائے، اس طرح انسان کا رابطہ قرآن سے مضبوط رہتا ہے اور اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ استغفار ذکدہ کے بہترین اعمال میں سے ایک ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے گناہ بھی ہوتے ہیں اور لغزشیں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ جو بندہ بار بار اپنے گناہوں پر نادم ہو کر استغفر اللہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ذکدہ میں استغفار کو اپنی زبان کی عادت بنا لینا چاہیے۔ صبح و شام چلتے پھرتے فارغ وقت میں اور نمازوں کے بعد استغفار کیا جائے۔ یہ صرف لفظوں، بھوک پیاس اور خواہشات کی شدت سے گزار کر یہ سکھاتا ہے کہ اصل طاقت جسم میں نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی اطاعت میں ہے۔ ذکدہ میں نفلی روزوں کا اہتمام بندے کی نیکیوں میں اضافہ اور گناہوں سے حفاظت کا سبب بن سکتا ہے۔ صدقہ و خیرات بھی ان اعمال میں شامل ہے جنہیں ذکدہ میں زیادہ کرنا چاہیے۔ مال انسان کے پاس امانت ہے اور اس امانت کا ایک بڑا حق غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں اور حاجت مندوں کا ہی۔ صدقہ صرف پیسہ دینے کا نام نہیں بلکہ کسی کی ضرورت پوری کرنا، کسی کے دل کو خوش کرنا اور کسی کی تکلیف کم کرنا بھی صدقہ ہے۔ ذکدہ میں اگر انسان اپنی آمدنی کا ایک حصہ خاموشی سے خیرات کرے، کسی مسجد، مدرسے، یتیم خانے یا ضرورت مند خاندان کی مدد کرے، تو یہ اس کے لیے بڑی نیکی بن سکتی ہے۔ صدقہ مال کو گھٹاتا نہیں بلکہ برکت دیتا ہے۔ یہ دل میں بخل کے مرض کو کم کرتا ہے اور انسان کو اثار کی راہ پر چلاتا ہے۔ حسن اخلاق ذکدہ کا ایک نہایت اہم عملی پہلو ہی صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ اچھے اخلاق کا بھی نام ہے۔ زبان کی نرمی، چہرے کی مسکراہٹ، وعدے کی پاسداری، والدین کی عزت، بچوں پر شفقت، پڑوسیوں سے حسن سلوک اور رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا سب عبادت کے دائرے میں آتا ہے۔ بھوک پیاس اور خواہشات کی شدت سے گزار کر یہ سکھاتا ہے کہ اصل طاقت جسم میں نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی اطاعت میں ہے۔ ذکدہ میں نفلی روزوں کا اہتمام بندے کی نیکیوں میں اضافہ اور گناہوں سے حفاظت کا سبب بن سکتا ہے۔ صدقہ و خیرات بھی ان اعمال میں شامل ہے جنہیں ذکدہ میں زیادہ کرنا چاہیے۔ مال انسان کے پاس امانت ہے اور اس امانت کا ایک بڑا حق غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں اور حاجت مندوں کا ہی۔ صدقہ صرف پیسہ دینے کا نام نہیں بلکہ کسی کی ضرورت پوری کرنا، کسی کے دل کو خوش کرنا اور کسی کی تکلیف کم کرنا بھی صدقہ ہے۔ ذکدہ میں اگر انسان اپنی آمدنی کا ایک حصہ خاموشی سے خیرات کرے، کسی مسجد، مدرسے، یتیم خانے یا ضرورت مند خاندان کی مدد کرے، تو یہ اس کے لیے بڑی نیکی بن سکتی ہے۔ صدقہ مال کو گھٹاتا نہیں بلکہ برکت دیتا ہے۔ یہ دل میں بخل کے مرض کو کم کرتا ہے اور انسان کو اثار کی راہ پر چلاتا ہے۔ حسن اخلاق ذکدہ کا ایک نہایت اہم عملی پہلو ہی صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ اچھے اخلاق کا بھی نام ہے۔ زبان کی نرمی، چہرے کی مسکراہٹ، وعدے کی پاسداری، والدین کی عزت، بچوں پر شفقت، پڑوسیوں سے حسن سلوک اور رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا سب عبادت کے دائرے میں آتا ہے۔ ذکدہ میں خاص طور پر غصہ کم کرنا، دل آزاری سے بچنا، جھوٹ سے دور رہنا، غیبت سے پرہیز کرنا اور دوسروں کے حقوق ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نماز تو پڑھے مگر لوگوں کو اپنی زبان اور رویے سے تکلیف پہنچائے تو اس کی دینداری کمزور رہ جاتی ہے۔ اس لیے ذکدہ میں اپنے اخلاق کو سنوارنا بھی بڑی نیکی ہے۔ والدین کی خدمت اور ان کی رضا حاصل کرنا بھی اس مہینے میں خاص طور پر توجہ طلب عمل ہے۔ ماں باپ کی خدمت، ان کی دعائیں لینا، ان سے نرم گفتگو کرنا اور ان کی جائز ضروریات پوری کرنا ایسی نیکی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر والدین حیات ہیں تو ان کے قدموں میں جنت کی خوشبو ہے، اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے دعا، صدقہ اور آسان ثواب ایک عظیم عمل ہے۔ ذکدہ میں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے حقوق میں کوئی کوتاہی نہ کریں گے۔ اسی طرح رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اسلام میں صلہ رحمی کی بڑی تاکید آئی ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ صرف عید کے دن یا خاص مواقع پر تعلق نہیں ہونا چاہیے بلکہ مسلسل خیر خواہی، مدد اور رابطہ قائم رہنا چاہیے۔ ذکدہ بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ جو وقت ضائع کر دیتا ہے وہ حقیقت میں اپنی زندگی ضائع کر دیتا ہے۔ ذکدہ میں اپنا روزانہ کا شیڈول کچھ اس طرح بنایا جا سکتا ہے کہ فجر کے بعد تلاوت، دن میں ذکر و دعا، عصر کے بعد تھوڑا مطالعہ، مغرب کے بعد گھر والوں کے ساتھ خیر و بھلائی اور رات کو سونے سے پہلے استغفار و توبہ۔ حواس ترتیب سے انسان کا دن بابرکت بن جاتا ہے۔ غیر ضروری مصروفیات، فضول بیٹھکیں اور وقت ضائع کرنے والی عادات کم کر دینی چاہئیں۔
اگر کوئی شخص خلوص نیت کے ساتھ ذیقدہ میں عبادت کرتا ہے تو یہ مہینہ اس کے لیے بہت بڑی روحانی تربیت بن سکتا ہے۔ اصل نیکی وہ ہے جو دکھاوے سے پاک ہو، صرف اللہ کے لیے ہو اور دل کی گہرائی سے کی جائے۔ ذیقدہ میں اعمال کی کثرت کے ساتھ ساتھ نیت کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ نماز، روزہ، صدقہ، تلاوت، ذکر اور دعا سب اسی وقت قبولیت کے قریب ہوتے ہیں جب ان میں اخلاص ہو۔ لہذا ہر نیکی سے پہلے دل میں یہ ارادہ کیا جائے کہ میں یہ عمل صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ ذیقدہ میں دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس کا سہارا ہے اور اس کی امید ہے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور مرنے والوں کے لیے دعائیں کرنا بہت مفید ہے، خاص طور پر ہدایت، عافیت، مغفرت، رزق حلال، اچھے اخلاق اور گناہوں سے حفاظت کی دعائیں بار بار مانگنی چاہئیں۔ جو بندہ دعا مانگنے کا عادی ہو جاتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ذیقدہ میں کرنے والے نیک اعمال کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان اس مہینے کو نماز، قرآن، ذکر، استغفار، روزہ، صدقہ، اخلاق، خدمت، والدین، صلہ رحمی، علم دین اور توبہ کے مہینے کے طور پر گزارے۔ یہ اعمال اتنے قیمتی ہیں کہ اگر ان کی عادت بن جائے تو صرف ذیقدہ ہی نہیں، پورا سال نیکیوں سے روشن ہو سکتا ہے۔ دین کا حسن بھی یہی ہے کہ وہ انسان کی عبادت کو بھی خوبصورت بناتا ہے اور اس کے کردار کو بھی پاکیزہ کرتا ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ذیقدہ کوئی عام مہینہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم موقع ہے۔ جو شخص اس موقع کو غفلت میں گزار دیتا ہے وہ بہت کچھ کھو دیتا ہے، اور جو اسے عبادت، اصلاح اور نیکی میں گزار دیتا ہے وہ اپنے لیے آخرت کا سرمایہ جمع کر لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ذیقدہ میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے، گناہوں سے بچنے اور اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر یوٹیوب ویڈیو اسکرپٹ، خطبہ نما تقریر، مختصر 10 منٹ کی بیان تحریر بھی اردو میں بنا دوں۔ ذیقدہ میں کون سے نیک اعمال زیادہ کرنے چاہئیں؟ ذیقدہ اسلامی سال کے ان باعظمت مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص حرمت عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم کے مطابق سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان مہینوں میں خود کو گناہوں سے بچانا اور نیکیوں کو بڑھانا بہت اہم ہے۔ نبی کریم کی حدیث میں ذیقدہ کو ان 3 مسلسل حرمت والے مہینوں میں شمار کیا گیا ہے: ذیقدہ، ذوالحجہ اور محرم، جبکہ چوتھا حرمت والا مہینہ رجب ہے۔ اس لیے یہ مہینہ صرف کیلنڈر کا ایک حصہ نہیں بلکہ عبادت، احتیاط، پاکیزگی اور قرب الہی کا خاص موقع۔ ہجدہ میں اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنے معمول کے نیک اعمال کو بہتر، زیادہ اور مستقل بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ان حرمت والے مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی گناہوں، زیادتی، جھگڑوں اور نافرمانی سے۔ خاص طور پر بچوں، یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نیکی صرف چند عبادات کا نام نہیں بلکہ پوری زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کا نام ہے۔ سب سے پہلے نماز کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ فرض نمازیں وقت پر، خشوع کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا ذیقدہ ہی نہیں، ہر مہینے کا سب سے بڑا عمل ہے۔ نبی کریم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل اعمال کون سے ہیں، تو اپنے نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنے کو سر فہرست رکھا۔ قرآن بھی نماز قائم کرنے کا حکم دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اس مہینے میں کوشش کریں کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں سستی نہ ہو بلکہ وقت اور پابندی میں بہتری آئے۔ نماز کے ساتھ نوافل کو بھی زندہ کیا جائے۔ جب انسان فرضوں کا اہتمام کرتا ہے تو نفل اس کے دینی ذوق کو نکھارتے ہیں۔ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین اور الوضو جیسے نوافل روح کو نرم کرتے ہیں اور دل کو اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ قرآن میں ذکر الہی سے دلوں کے مطمئن ہونے کی خبر دی گئی ہے، اس لیے ذیقدہ میں نماز کے ساتھ ذکر کو بھی معمول بنانا چاہیے۔ دوسرا بڑا عمل نفلی روزے ہیں، خاص طور پر پیر اور جمعرات کے روزے۔ نبی کریم کا معمول تھا کہ اب پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے، اور حدیث میں آیا ہے کہ ان دنوں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت سے مسلمانوں کو معاف فرماتا ہے، سوائے ان 2 لوگوں کے جو آپس میں ناراض ہوں اور صلح نہ کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذیقدہ میں روزے صرف بھوک پیاس نہ بلکہ دل کی اصلاح، مغفرت اور باہمی تعلقات کی درستگی کا ذریعہ بھی ہیں۔ تیسرا عمل قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر غور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت کی کتاب قرار دیا ہے اور فرمایا کہ اسے پڑھو، سمجھو اور درست انداز سے تلاوت کرو۔ ذیقدہ میں روزانہ قرآن کی ایک مقررہ مقدار رکھ لینا بہت فائدہ مند ہے، چاہے وہ چند آیات ہی کیوں نہ ہو، مگر مسلسل قرآن صرف ثواب کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے راستے بدلنے کے لیے نازل ہوا ہے، اس لیے تلاوت کے ساتھ ترجمہ اور مختصر تدبر بھی شامل ہونا چاہیے۔
चौथा अमल कसरत तौबा और इस्तिग़फ़ार है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसकी रहमत से नाउमीद न हो, क्योंकि वो तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा देता है, और ये भी फरमाया कि अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। ज़िक़दा चूँकि हुर्मत वाला महीना है, इसमें तौबा की तरफ लूटना बहुत मुनासिब है। ज़ुबान की लग़ज़िशों से, आँख की ख़ताओं से, दिल के हसद से और हाथों की ज़ियादती से अगर इंसान सच्चे दिल से अपनी गलतियों पर नादिम होकर पलट आए तो यही इस महीने की सबसे कीमती कामयाबी है। पाँचवां अमल सदका और खैरात है। कुरान करीम में सदका को पाकीज़गी और बरकत का ज़रिया बताया गया है, और नबी करीम ने यह भी फरमाया कि अपने घर वालों पर खर्च करना भी सदका है, हत्ता कि बीवी के मुंह में रखा गया लुक़मा भी अजर का बाइस बन जाता है। ज़िक़दा में खामोशी, इखलास और नतन साले के साथ सदका दें। किसी ज़रूरतमंद की मदद, राशन, इलाज, फीस, कर्ज में आसानी या किसी यतीम की कफ़ालत, ये वो अमाल हैं जो दिल को सख्ती से बचाते हैं और मुआशरे में रहमत फैलाते हैं। छठा अमल सिला रहमी है, यानी रिश्तेदारों से ताल्लुक़ जोड़ना। नबी करीम की तालीम के मुताबिक जो शख्स चाहता है कि इसके रिस्क में वसअत हो और उम्र में बरकत हो, वो सिला रहमी करे। एक दूसरी रवायत में ये भी आया है कि रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल ना होगा। ज़िक़दा में माँ बाप, बहन, भाई, चचा, खाला, फूफी, मामू, फूफीज़ाद और दीगर रिश्तों से राब्ता बढ़ाना बहुत बड़ा नेक काम है। कभी एक फ़ोन कॉल, एक मुलाकात, एक मुआफ़ी या एक खैरख़ाही का पैगाम भी टूटे हुए दिलों को जोड़ सकता है। सातवां अमल आपस की नाराज़गी ख़त्म करना है। चूँकि हदीस में आया है कि पीर और जुमेरात के दिन अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाता है, मगर उन लोगों को रोक दिया जाता है जो एक दूसरे से कटे हुए हों। इसलिए ज़िक़दा में सुलह को ख़ास अहमियत देनी चाहिए। घर के झगड़े हों, दोस्त ओहे की नाराज़गी हो या किसी से बरसों की दूरी हो, इस महीने में पहल करना इबादत है। मुआफ़ करना कमज़ोरी नहीं बल्कि अल्लाह के नज़दीक बड़ी ताकत है। आठवां अमल ज़िक्र इलाही ही, तिस्ब, तहमीद, तकबीर, तहलील, दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार रोज़ाना की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाना चाहिए। कुरान कहता है कि अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है, और एक और आयत में नमाज और कुरान की तिलावत के साथ ज़िक्र को बड़ी क़ुतुब-बाज़दारंदगी करार दिया गया है। इस महीने में कम अज़ कम सुबह और शाम के अज़कार, नमाज के बाद के अज़कार और सोने से पहले के अज़कार का एहतिमाम किया जाए तो दिल बहुत संवरता है। नवां अमल हसन अख़लाक़ है, सच बोलना, नर्म लहजा इख्तियार करना, किसी की दिल आज़ारी न करना, बदगुमानी से बचना, गीबत और झूठ से दूर रहना। ये सब वो अमाल हैं जो नेकियां बढ़ाते हैं और गुनाहों को कम करते। आउरियन के अमूमी उसूल के मुताबिक नेकी और तक़ू में ताउन करना चाहिए, गुनाह और ज़ियादती में नहीं। ज़िक़दा में अगर ज़बान की हिफाजत हो जाए तो बहुत सी रूहानी बरकतें नसीब होती। आओ दसवां अमल लोगों की ज़रूरत पूरी करना है, किसी रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ हटाना, किसी को अच्छा मशवरा देना, किसी के काम में मदद करना, बीमार की इयादत करना, किसी को इसकी सवारी सामान में हाथ बटाना भी सदका है। नबी करीम ने रोज़मर्रा अच्छे कामों को भी सदका करार दिया है। इससे मालूम होता है कि ज़िक़दा में नेकी सिर्फ मस्जिद तक महदूद नहीं बल्कि घर, बाजार, दफ्तर, सड़क और समाज के हर दायरे में फैल सकती है। ग्यारहवां अमल अपने अहले खाना पर नेकी करना है, घर वालों पर खर्च करना, उनके साथ नरमी करना, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना और उनके लिए दुआ करना बहुत बड़ी इबादत ही। बाज़ औक़ात इंसान बाहर के बड़े बड़े अमाल में मशगूल हो जाता है मगर घर वालों के हुकूक भूल जाता है। हालांकि इस्लाम घर ही से किरदार बनाता है। ज़िक़दा में ख़ानदान के अंदर मोहब्बत, नज़्म, सब्र और खैरख़ाही पैदा करना नेकियों की जड़ों को मजबूत करता है। 12वां अमल नेकियों में तसलसल है। नबी करीम ने फरमाया कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब वो अमल है जो मुसलसल हो, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। इसलिए ज़िक़दा में कोई बड़ा दावा करने के बजाय एक पायदार निज़ाम बनाए। रोज़ाना कुरान, रोज़ाना ज़िक्र, रोज़ाना 2 रकत नफ़ल, हफ्ता वार सदका, हफ्ता वार सिला रहमी और रोज़ाना अपने नफस का मुहासबा। कम मगर मुस्तकिल अमल इंसान के बातिन को बदल देता है। ज़िक़दा में ख़ास एहतियात इस बात की हो नी चाहिए कि हम गुनाहों को छोटा समझ कर न करें। हुर्मत वाले महीने में जुल्म, झगड़ा, झूठ, वदा खिलाफी, सूदी मामलात, ज़ुबान की बेएहतियाती और दूसरों के हुकूक पामाल करना बहुत ख़तरनाक है। कुरान ने इन महीनों में जुल्म से बचने की खुसूसी तंबी की है। इसलिए एक मोमिन को चाहिए कि वो इस महीने में अपनी नज़र, ज़बान, हाथ, कमाई और नियत सब की हिफाजत करे। ज़िक़दा का बेहतरीन खुलासा यह है कि ये महीना नेकियों की तैयारियों का महीना बन जाए। नमाज मजबूत हो, रोज़ा जारी हो, कुरान से ताल्लुक़ बढ़े, तौबा जिंदा हो, सदका बढ़ जाए, रिश्ते जड़ जाएं, झगड़े ख़त्म हो और ज़ुबान ज़िक्र इलाही से तर रहे। अगर इंसान इस
مہینے کو اس انداز سے گزار دے تو یہ اس کے لیے آنے والے مہینوں خاص طور پر ذوالحجہ اور محرم کی روحانی تیاری بن جاتا ہے۔ اگر ذیقعدہ کے لیے ایک مختصر عملی فارمولہ بنایا جائے تو وہ یہ ہوگا: 5 فرض نمازیں پابندی سے، 2 روزے، ہفتہ میں روزانہ قرآن کی تلاوت، روزانہ استغفار، ہفتہ میں صدقہ، اور ہر روز ایک اچھا اخلاقی عمل۔ یہی وہ اعمال ہیں جو کم وقت میں زیادہ برکت دیتے ہیں اور انسان کی زندگی کو اللہ کی طرف موڑتے ہیں۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ذیقعدہ ایک خاموش مگر بہت طاقتور مہینہ ہے۔ اس میں شور کم، اخلاص زیادہ، گناہ کم، نیکی زیادہ، اور بندگی میں سچائی ہونی چاہیے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے وہ دراصل اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار لیتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر یوٹیوب ویڈیو اسکرپٹ بھی تیار کر دوں۔